پچھلے دنوں ٹی وی چینلز پر آپ نے بھی دیکھا ہوگا، اس سے قبل میں جمعہ میں عرض نہیں کر سکا کہ ختم نبوت کے حوالے سے اور مسئلہ ناموس رسالت کے حوالے سے ایک تحریک چلی ہوئی ہے، اور بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہمارے نجی ٹی وی چینلز نے اس بات کو باقاعدہ نشر کیا اور وہ اس کی پروموشن کے لیے شاید کام کر رہے ہیں۔ کسی شخص نے جس کا نام حمزہ علی ہے، اس نے یہ بات کی کہ یہاں پارلیمنٹ کو یہ اختیار نہیں ہونا چاہیے کہ وہ کسی کو اقلیت کہے یا کسی کو کافر کہے، یعنی اس کا مقصد یہ تھا کہ ریاست کا کوئی کام نہیں ہے کہ ریاست یہ کام کرے، یعنی کسی کو کافر کہے یا مسلمان کہے۔ آپ جانتے ہیں کہ قادیانی دائرہ اسلام سے خارج ہیں، اور یہ ہمارا آئین بھی کہہ چکا، اور ہمارا ایمان بھی یہی کہتا ہے کہ جو حضور علیہ السلام کے بعد نبوت کا دعویٰ کرے، امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے تو یہاں تک فرمایا کہ اگر مدعی نبوت سے کوئی جھوٹا مدعی نبوت ہے، اس سے اگر کسی نے دلیل طلب کی کہ اپنے نبی ہونے پر دلیل دو، تو فرمایا دلیل طلب کرنے والا بھی کافر ہے، کیونکہ اسے پتہ نہیں ہے کہ حضور نے ارشاد فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی آنا ممکن ہی نہیں۔ حضور نے فرمایا اگر ایسا ہو سکتا ہوتا لکان عمر، تو پھر نبی عمر ہوتے، لیکن ایسا ہوا نہیں ہے، اللہ نے نبوت ختم کر دی ہے۔ تو اس لیے یہ کیا ہے کہ لوگ یہ باتیں کرتے ہیں کہ جی اقلیت نہیں ہونی چاہیے، اور پھر اس کے بعد جاوید چودھری ایک کوئی کالم نگار ہے، اس بیوقوف شخص نے اتنی باتیں کی ہیں۔ اس نے کہا کہ جی یہاں تو ٹیمپل سکوائر بننے چاہیے، ہر شہر میں یہ ہونا چاہیے، وہ ہونا چاہیے، ہندوستان میں اگر کوئی مسلمان بن سکتا ہے صدر، تو پاکستان میں ہندو کیوں نہیں بن سکتا؟ ہم اس بات کو نہیں برداشت کر سکتے، اس لیے کہ مجھے یہ بتائیں کہ سب سے زیادہ عدل اور انصاف کون کر سکتا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول، اور سب سے زیادہ اس بات کے مستحق بھی مسلمان ہیں کہ وہ عدل و انصاف کریں۔ اگر آپ کو مسلمانوں سے یہ توقع نہیں ہے کہ وہ عدل و انصاف کریں گے اور اللہ کا حکم زمین پر نافذ کریں گے، تو ہندو کیسے کریں گے؟ اور قرآن تو ہمیں یہی بتا رہا ہے کہ یہود و نصارہ تو آپ کے دشمن ہیں، وہ تو کبھی بھی آپ کی عزت نہیں چاہتے۔ اس لیے مجھے بڑا دکھ ہوا اور بڑے دکھ کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے، اور آپ حضرات سے یہ گزارش ہے کہ ٹی وی دیکھیں لیکن اس حد تک نہ جائیں کہ آپ کا ایمان بھی جاتا رہے۔